بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان کسبہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈسپیچ۔ بشریٰ بی بی نے آج بہت خطرناک انکشافات کر دی ہیں اور عدالت میں ایسے بیان دے دیے کہ عمران خان کو بھی بشریٰ بی بی کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کرنا پڑا۔ تفصیلی بتاتے ہیں، اور بشریٰ بی بی نے بھی بیان دیا ہے اور عمران خان نے بھی بیان دیا ہے۔ ہم دونوں کا بیان بتاتا ہوں آپ کو، پہلے بشریٰ بی بی کا بیان سنیں۔ تفصیل کے مطابق بشریٰ بی بی آج ایک کیس کے سلسلے میں عدالت میں موجود تھیں۔ وہاں پر صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ گزشتہ سماعت پر اڈیالہ جیل آئی تو میرے پیچھے سے بنی گالہ میں میرے کمرے میں موجود شہد میں کوئی زہریلی چیز ملائی گئی تھی اور میں شہد استعمال کرتی ہوں، وہاں جا کر شہد کھایا تو طبیعت بگڑ گئی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ ہیں، وہ عوام کی آواز اور ملک و قوم کی خاطر جیل میں ہیں۔ عمران خان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ پر عائد ہوگی۔ عمران خان کو کچھ ہوا تو عوام ان کو معاف نہیں کرے گی۔ میں بے ضمیر لوگوں سے نہیں، باز ضمیر لوگوں سے مخاطب ہوں۔ عمران خان نے اقتدار سے پہلے اور نہ اقتدار کے بعد کسی کو نقصان پہنچایا، نہ کسی کو مارنے کا کہا۔ عمران خان کے خمیر میں بدلہ نہیں ہے۔ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں، یہ لوگ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہے۔ اگر حالات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آتے تو رانا ثناءاللہ کی جانب سے ایسا بیان نہ دیا جاتا۔ بہت سی چیزوں کو بہتری کی جانب جانا چاہیے تھا مگر جا نہیں رہی۔ عمران خان چاہتے تو بنی گالہ میں آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ اس موقع پر میں آپ کو جو اصل چیز بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس موقع پر عمران خان بشریٰ بی بی کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے روکتے رہے اور پھر بشریٰ بی بی کا بازو پکڑ کر پیچھے لے گئے۔ تو ان باتوں پر عمران خان نے ان کا بازو نہیں پکڑا۔ اصل میں اس وقت صحافیوں سے گفتگو کے دوران بشریٰ بی بی نے موجودہ آرمی کے جو افسر ہیں ان میں سے کچھ افسروں کے نام لینا شروع کر دیے تھے کہ جنہوں نے یہ تمام معاملات بشریٰ بی بی کے عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیے۔ تو جب بشریٰ بی بی نے ان کے نام لینے شروع کیے تو اس وقت عمران خان نے بشریٰ بی بی کو منع کیا اور بشریٰ بی بی کا بازو پکڑ کے پیچھے کھینچ لیا۔ تو ابھی تک جو صحافیوں کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں ان میں ان کے نام نہیں بتائے جا رہے جو جنرلز وغیرہ ہیں جن کے نام بشریٰ بی بی نے لیے تھے۔ تو جو عمران خان نے بھی پھر اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی اور پھر عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی 25 مئی کی پٹیشن کو سنا جائے اور 9 مئی کے واقعات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ 9 مئی کے واقعات پر اب تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کو ریکور کرنے کا حکم دیں۔ جنہوں نے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی ہیں وہی لوگ اصل 9 مئی کے واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ جرائم کی فوٹیج چھپانا جرم ہے۔ جیسے اسرائیل دہشت گردی کر کے الزام فلسطین پر لگا دیتا ہے، ایسے ہی 9 مئی کا واقعہ ہم پر الزام لگا دیا گیا۔ 9 مئی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ سب کچھ لندن پلان کے مطابق چل رہا ہے۔ مجھے اندر کرنا تھا اور نواز شریف کو باہر لانا تھا۔ نواز شریف، اس کے بچے اور زرداری کے سب کے کیسوں کو ختم کر دیا گیا۔ کرپشن کی کتابوں والوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ 8 فروری پر بھی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ انتخابات میں اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا۔ الیکشن کمیشن جس نے خود دھاندلی کرائی وہ کیسے انکوائری کر سکتا ہے؟ دھاندلی زدہ الیکشن سے بننے والی حکومت اور صدر زرداری کی کوئی حیثیت نہیں۔ حکومت گرانے کے بینیفیشری خود حکومت میں بیٹھ گئے تو انکوائری کیسے ہوگی؟ مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھیں لیکن باقی لوگوں کو رہا کر دیا جائے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، عالیہ حمزہ، اعجاز چودھری، عمر چیمہ کو جسمانی مسائل ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اسد مجید نے دھمکی کا بتایا۔ اسد نے آفیشیل میٹنگ پر سائفر بھیجا۔ امریکہ میں سماعت میں ڈونلڈ لو اگر رجیم چینج تسلیم کر لیتا تو دباؤ پوری جو بائیڈن حکومت پر آنا تھا، بائیڈن حکومت ہل جاتی۔ ڈونلڈ لو کے بیان پر دوبارہ انکوائری کروائی جائے۔ امریکی سفیر مجھے ملنے جیل نہیں آئے۔ جب بات ہوئی تو ڈونلڈ لو کے بیان اور پاکستان میں امریکی سفارتخانے کے کردار پر بات کروں گا۔ سائفر سے پاکستان متاثر ہوا تو کیوں انکوائری نہیں ہوئی؟ اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے، ہمیں سائفر کی طرح کاپی دی گئی تھی۔ سائفر گم ہوا تو اس میں وزیر اعظم آفس کا چوکیدار نہیں ہوتا بلکہ آفس کے کچھ سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ مجھے 5 دن میں 3 سزائیں سنائیں گئی۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے 5 فروری تک سزائیں دے دی جائیں گی۔ میں تو چاہتا تھا کہ میرے کیسز کی سماعت براہ راست نشر کی جائے۔ رانا ثناءاللہ کے بیان پر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مافیا ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہم 8 فروری والے ہیں، سیاسی طور پر مقابلہ کرتے ہیں اور مخالفین کا خاتمہ کرتے ہیں۔ پنجاب میں 40 ایم پی ایز کے فارورڈ بلاک کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ مجھے پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو ناظرین یہ تھی اب تک کی خبر۔ اس میں عمران خان کے ساتھ ساتھ اب بشریٰ بی بی کو بھی جان کا خطرہ ہے۔ تو آج بشریٰ بی بی جذباتی ہو کر تمام ان جنرلز کے بھی نام لینا شروع کر دیے تھے جنہوں نے عمران خان کو کی رجیم چینج میں اور بشریٰ بی بی کو زہر وغیرہ دینے کے معاملات میں جن کا ہاتھ ہے۔ تو عمران خان نے ان باتوں میں بشریٰ بی بی کو منع کر دیا اور ان کا ہاتھ کھینچ کے پیچھے کر لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ عمران خان کا حامی و ناصر ہو۔